बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी ज़िंदगी में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि 1400 साल बाद हमें ये मनाजिर देखने को मिलेंगे। आज दिल इतना दुखी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतना गम ज़दा है दिल कि शायर ने कहा था कि उरूज का वक्त मुबारक हो, लेकिन ख्याल रखना इसी की ताक में रहते हैं ज़वाल के दिन। आज दिल इतना गम ज़दा है कि ये मनाजिर आपको बता रहे हैं कि 1400 साल बाद आज फ़लस्तीन से हमें निकाला जा रहा है। अब यकीन करें कि शायद आप लोग हों, हम लोग हों, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी मुसलमान बसता है, उससे पूछिए कि फ़लस्तीन की अहमियत क्या है। ज़रा आप मनाजिर देख रहे हैं, गदा गाड़ी के ऊपर जो गरीब लोग हैं उनके सामान जा रहा है। गाड़ियां नहीं बची, जिनके पास गाड़ियां बच गई हैं जिनकी तबाह होने से, वो अपना जितना सामान ले जा सकते हैं वो लेकर जा रहे हैं और वो फ़लस्तीन छोड़कर जा रहे हैं। गज़ा को खाली करें, क्योंकि इजराइल ने ये पंफलेट बांटे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने खाली ना किया तो हम आपको मार देंगे। और उन्होंने कहा कि आपको मार देंगे, आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं। और इतना दिल गमज़दा है, इतना दिल गमज़दा है कि ज़रा पीछे मनाजिर देखिए, ये पीछे उनके घर देखिए ज़रा। वो घर में बचे ही कुछ नहीं है, वो वहाँ पर लेकर क्या जाएं। आप जानते हैं कि इस वक्त क्या वहाँ की सूरत हाल है। घर सारे टूट चुके हैं। ये एक फ़लस्तीनी ने जाने से पहले अपने घर में फ़लस्तीन का झंडा गाड़ दिया कि कल इसराइलियों ने आना है, उन्होंने आकर ही हमारी बिल्डिंग्स पर अपना घर बनाना है, तो मेरी निशानी वहाँ पर रहे कि मेरा फ़लस्तीन था यहाँ पर। और शायद आज के बाद अब ये फ़लस्तीन नहीं रहेगा, ये इसराइल बन जाएगा। ये इतना दिल टूटा है आज के 1400 साल बाद आज हमें यहाँ से धक्के देकर निकाला गया है। ये उम्मत मुस्लिमा की जो सही मायनों में ज़वाल है उसकी पीक पहुँच चुकी है और ये इसने अभी बहुत ऊपर जाना है। ये एक मुल्क आपके हाथ से जा रहा है, आप देखिएगा। हदीस में चीज़ें मेंशन है कि दीगर कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी और बुलाएंगी दीगर कौमों को, क्या हो इनको खाओ। यानी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। आज उम्मत मुस्लिमा नहीं पहुंची ना इनको बचाने के लिए। ये अल्लाह का कानून है और ये याद रखिएगा, उसका कानून है कि अगर आपने जुल्म को नहीं रोका तो जुल्म फिर आपको भी तबाह कर देगा। आज फ़लस्तीनी अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, ये क्या लैंड आपके हाथ से। जितना मर्जी आप लोग कर ले, हम लोग समझ ही नहीं पाए। ये तो 2021 में होना था। 2021 के अंदर वो मस्जिद अक्सा शहीद करने के लिए आ गए थे। उस वक्त सिर्फ एक बात हुई थी, सिर्फ मसला ये पैदा हुआ था कि रूस ने बयान दे दिया था। रूस ने कहा था कि मस्जिद अक्सा का स्टेटस यानी उसकी तबाही नामंजूर है, किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। और रूस के इस बयान के बाद इन्होंने फैसला किया था आलमी एस्टैब्लिशमेंट ने कि ये मुसलमानों का उनसे बढ़कर खैर ख्वाह बनने की कोशिश कर रहा है, इसको तो पहले ठिकाने लगाओ। और उसकी थोड़ी देर बाद फिर जंग छिड़ गई और यूक्रेन की जंग छिड़ी। इन्होंने तो सोचा था कि हम रूस को तबाह कर लेंगे, इतनी पाबंदियां आयद कर देंगे। फिर वो प्लान ये था कि असल में यूक्रेन को हम शामिल करेंगे नेटो के अंदर। जब यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाएगा तो उसके बाद सारे मिलकर हम रूस के ऊपर चढ़ाई करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। वो तो बाजी ही पलट गई कि अरब ममालिक ने एक अच्छी पोजीशन ले ली। रूस ने कहा कि तुम नेटो में शामिल करोगे तो मैं उससे पहले बेलारूस से मिसाइल दाग दूंगा, सारे यूरोपियन ममालिक को एक एक करके उन पर न्यूक्लियर हमला करूंगा और सबको ख़त्म कर दूंगा। तो वो तो उसके बाद ये अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ी, भेजता ना अमेरिका वहां पर, यहाँ बहरी बेड़ा भेजे, ये यूके को कहीं भेजे जरा यूक्रेन में। अब जरा बताएं इंटरनेशनल मीडिया पर, वो जो एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर दिया इंटरनेशनल, उनसे पूछे यूक्रेन की खबर क्यों नहीं आ रही, क्या खत्म हो गया काम वहां पर? अब वहां पर क्यों तुम लोग नहीं जा रहे, क्या बना, क्यों वहां जंग खत्म हो गई थी? अफगानिस्तान में जूते पड़े थे तो क्या शुरू करना था? हमास और फलस्तीन की लड़ाई शुरू हो गई थी उस 2 साल पहले। फिर उसके बाद जब जूते वो मामला नहीं हो सका तो क्या शुरू किया? यूक्रेन की जंग शुरू कर दी। फिर जब वो खत्म हो गई तो कौन सी शुरू की? अब फलस्तीन और इसराइल की शुरू कर दी, अब मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर दी। कोई पूछ भी रहा है आज, कोई खबर आ रही है यूक्रेन की और रशिया की क्या हो रहा है वहां पर? तो काम उन्होंने करना था 2021 में। रेड मून थ्योरी उनकी पूरी हो चुकी हुई थी। उनके रब्बी पेशवा मजहबी वो कह रहे हैं यही टाइम है, इसके अंदर करो। और आज देख ले, वो ना उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी है
ان کو پتا تھا کہ روس آئے گا. روس تو آج بھی کھڑا ہوا ہے. پیوٹن نے آج بھی بیان دیا کہ نازی جرمنی کی طرح یہ تم لوگ سارا کام کر رہے ہو. اسے کہا تھا کسی صورت قابل قبول نہیں. یہ مسلمانوں کو جو وہ نکال رہے ہیں, آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. ویسٹ بینک, وہاں بہت بڑی جنگ چھڑنی ہے. کیوں؟ دو چیزیں سمجھیے. یہاں تو انہوں نے جو مرضی آپ کہہ لیں, کل سے بمباری شروع ہو رہی ہے. یہاں پر تو انہوں نے سب کچھ ڈیمولش کر دینا ہے, سب کچھ. ایک اگر پتا بھی رہ گیا یہاں پر تو آپ بھول جائیے گا. انہوں نے کرنا کیا؟ جتنے غزہ کے اندر زیتون کے درخت ہیں, زیتون آپ جانتے ہیں کہ جو فلسطین کا اولیو آئل ہے یا زیتون کا جو وہ نکلتا ہے آئل, وہ سب سے مہنگا ہے پوری دنیا کے اندر. پھر اسپین کی باری آتی ہے, لبنان کا بھی بڑا اچھا, لیکن فلسطین جیسا کوئی نہیں ہے. کیونکہ جو زمین فلسطین کی وہاں سے اگتا, تو انہوں نے وہاں کام کیا کرنا ہے؟ اس کو کرنا ہے ڈیمولش, تمام درختوں کو سب کچھ تباہ کر کے غرقت کے درخت یہاں لگانے ہیں. غزہ پہلے جائے گا ساؤتھ آپ کے ہاتھ سے, پھر غزہ نارتھ جائے گا آپ کے ہاتھ سے. یہ ہو جائے گا کلیئر. یہ آپ کے ہاتھ سے گیا ہے, چاہے وہ روس جنگ چھیڑ دے, لبنان جنگ چھیڑ دے, حماس چھیڑ دے, جو مرضی کر لے, یہ آپ کے ہاتھ سے گیا ہے. آپ بتائیے فلسطینی اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں, کوئی آئیے امت مسلمہ کی فورس بچانے کے لیے. 57 ملک ہے, 2 ارب آبادی ہے یار. تم لوگ مل کر 23 لاکھ بندہ نہیں بچا سکے یار. 23 لاکھ یار تم بندہ نہیں بچا سکے. وہ اپنے گدا گاڑیوں کے اوپر یار وہ لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ سینیریو یہ ہوگا, یا تو جو جنگ ہوگی وہ تو آپ سب دیکھتے جائیں گے, وہ تو لڑائی اب بڑے لیول کی لڑنے والے ہیں. لیکن جو ویسٹ بینک میں وہاں پر ایک آپ جیسے بھی کہہ رہے ہیں, ایک حکومت تو ہے نا وہاں پر, محمود عباس کی حکومت ہے. اس کو پیوٹن نے کہا میں نے گرنے نہیں دینا, وہ نہیں گرنے دے گا اس کو. وہاں انہوں نے اب کہا, دیکھیں اصل کہانی ہے وہاں کی. یہاں سے ہوتا گیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو ایسے نہیں کر پا رہے کہ حماس کی ریزسٹنس, یہاں وہ ختم کریں گے. وہاں پر وہ آئیں گے اور آ کر انہوں نے کام کیا کرنا ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے وہاں بھی لڑائی شروع کر دی. لوگ کہتے تھے وہاں پر کیا کریں گے, جو یہاں پر کیا وہ وہاں پر کریں گے, 2-4 وہاں سے بھی حملے کروا لیں گے, بلکہ اس دفعہ تو ہم لوگ کی ضرورت ہی نہیں. وہ سب سے پہلے اس کی حکومت گرانے کے لیے آئیں گے. جب حکومت اس کی گرانے کے لیے وہ آگے آئیں گے تو اس کے بعد وہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑیں گے. یہاں پیوٹن ایکٹ کرے گا, وہ کہے گا کہ نہیں یہ ہمارے اتحادی ہے تو ہم اس کو بچانے کے لیے آئیں. وہاں پھر امریکہ کو, مسلمانوں کو کہہ رہے کہ یار تم لوگ کر کیا رہے ہو, تم لوگ آؤ مدد کرنے کے لیے, ہم سارے مل کر بچاتے ہیں. وہاں لڑائی ہوگی اور پھر مسجد اقصیٰ کے معاملے پر لڑائی ہونی ہے, بہت بڑی ہونی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل یہاں پر رک جائے گا؟ دیکھیں 2000 سال سے وہ دربدر ہے. جب سے ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا وہ گرا ہوا, وہ 2000 سال سے دربدر ہے. انہوں نے ڈیزائن یہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ بنانا ہے, وہ بالکل جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور, حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے وہ جو ڈیزائن تھے بقول ان کے, وہ کسی نے دیکھے نہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے وہ ڈیزائن, انہوں نے کہا جی ویسے ہی بنانے ہیں, فلانا ہے, یہ سب کچھ ہے. اب وہ کر کے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان رہ جائیں گے ہم ان کو غلام بنائیں گے, یا ان کو صفایا کر دیں گے یا ہم ان کو بنائیں گے غلام. اب وہ جو ٹیمپل ہے اس کے بعد انہوں نے اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ 2000 سال سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہاں پر آنا ہے. 1967 کے اندر جب انہوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا تو اس کے آرمی چیف نے کہا تھا 2000 سال کی محنت پوری ہوئی ہے, ہماری نسلوں کی 2000 سال کی جو محنت ہے آج وہ پوری ہوئی ہے, اور آج ہسٹوریکل ڈے ہے. تو وہ تو ان کی کتابوں میں مینشن تھا, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تو 2000 سال بعد انہوں نے 2000 سال پلاننگ کی ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ کتنی ہے, 75 سال. 2000 سال سے وہ دربدر تھے. اس کے بعد کبھی وہ ادھر کبھی سازشیں بھی کرتے رہے, کرتے 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 انہوں نے اپنی ہر نسل کو آگے یہ گول ٹرانسفر کیا کہ تمہیں واپس جانا ہے, تمہیں واپس جانا ہے. جتنا ہمارے پاس احادیث کا ایک اچھا خاصا مجموعہ ہے, اس پر مسلمانوں سے زیادہ ان کا یقین ہے, کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے, مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ان کو جمع کر لینا ہے آخری ٹائم کے اوپر. یہ یہاں تک آ گئے ہیں. دیکھیں آپ ایک کیسی دردناک داستان ہے کہ جب فلسطین یہاں پر آباد تھا تو انہوں نے اپنی فورس نہیں بنائی, وہ یہودی باہر سے آ گئے, علاقوں پر قبضہ کیا, فورس بنائی, اپنی فوج بنائی, ٹریننگ دی, سارے رولز مسلمانوں کے اپنائے. اسلام کہتا ہے دشمن کے مقابلے میں طاقت تیار رکھو. فلسطین کی زمین پر آتے ہیں, وہ انہی کی زمین لیتے ہیں, قبضہ بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. صحرا تھا یہاں پر,
صحرا تھا. ٹیکنالوجی کے میدان میں آج جو اسرائیل کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. آج اس ساری صورتحال میں وہ یہاں آتے ہیں, آ کر نیوکلیر پاور بھی بن جاتے ہیں. اسرائیل نیوکلیر پاور بھی بن گیا. اب آپ امیجن کر لیں فلسطین نے کیا کیا یا مسلمانوں نے کیا کیا. یہ ان کا کیلیبر ہی نہیں ہے, یہ لیول ہی نہیں ہے ان مسلمانوں کا, ان کے ہمارے لیڈران ان کا لیول ہی نہیں ہے, ان کا کیلیبر ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا کیا کرنا. تو آج دیکھ لیں, آج اب بے بسی کی تصویر دیکھیے کہ فلسطینی اپنے گھر سے نکل رہے ہیں. 2 ارب 200 کروڑ مسلمان ہیں, وہ 23 لاکھ لوگوں کو نہیں بچا سکتے. یہ 11 لاکھ ایک جگہ سے ہے اور غزہ کے اندر باقی 12 لاکھ ایک جگہ ہے, اور یہاں سے انہوں نے فارغ ہونا ہے تو 30 لاکھ کا, ابھی 30 سے 33 لاکھ کا جو قتل عام انہوں نے ویسٹ بینک میں کرنا ہے, کیونکہ مسجد اقصی ادھر ہے. تو پھر وہ جائیں گے ادھر. پھر اس کے بعد دیکھیں ان کی کتابوں میں یہ چیز درج ہے, ان کے جو مذہبی پیشوا کئی دفعہ حقیقت ٹی وی نے اس پر آپ کو لمبی لمبی ویڈیوز بنا کر دی, اس میں بتایا آپ کو کہ ان کے مذہبی پیشوا نے کہا تھا کہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ جنگ کے بغیر تو آپ لے نہیں سکتے. دیکھیے جس کا انتظار کرے اس کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر جنگیں چھیڑنی ہے, دنیا کے اندر بدکاری کا نظام ہے, غلط نظام ہے, تبھی تو وہ آئے گا, آ کر لیڈ کرے گا. بیت المقدس کی آبادی مسلمانوں کی بربادی ہے, ذہن میں رکھیے گا. وہ آباد ہو گئے ہیں اور یہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. آج آپ دیکھ لیں 200 کروڑ آپ دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کو آپ گھر سے بے گھر ہوتے دیکھ رہے ہیں. باری آپ کی بھی آنی ہے, کیونکہ اگر آپ ان کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں تو انہوں نے ایک ہی دنیا کے اندر چیز, ایجنڈا ان کا ایک ہی ہے 2000 سال سے. گورنمنٹ ایک ہوگی, ہیڈ کوارٹر اسرائیل ہوگا, یہاں سے کنٹرول ہوگا بیٹھ کر, اور پوری دنیا کے اندر ہم کریں گے. فیزز کیا ہوں گے کہ پہلے نظام اس طرح کے ہوں گے کہ IMF, ورلڈ بینک, فلانا فلانا فلانا, ان چیزوں کے تھرو ہم کنٹرول کریں گے. ہیڈ کوارٹر ہمارے سب کے اسرائیل ہوں گے. یہ صورتحال ہے. مسلمانوں کے پاس کوئی چیز سلامت نہیں رہنی. آج وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یار ہم 90 لاکھ لوگ ہیں, اور 90 لاکھ چھوڑیے, کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے زائد ہے, لاہور کی آبادی 2.25 کروڑ کے قریب ہے. ان کو پتہ ہے یار ہم ٹوٹلز جو ہے پوری دنیا میں 1.5 کروڑ ہے, اور 90 لاکھ صرف اسرائیل کے اندر ہے. تو یہ 2 ارب 200 کروڑ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں ہمارا خوف ڈال دیا ہوا ہے, وہن ڈال دیا ہوا ہے, دنیا کی محبت ڈال دی ہے. آج دیکھ لیں, وہ آج ان کے لیے اتنا بڑا وکٹری کا دن ہوتا یہ کہ آج جب انہوں نے اعلان کیا تھا, پمفلٹ یہ پھینکے ہیں کہ بھائی ہمارے ہیں تو کل سے تم لوگ نکل جانا یہاں سے, ورنہ تم بچو گے نہیں. تو مسلم فورسز کہتی تو یہاں صبر کر, ہم پہنچ رہے ہیں. کسی نے بیان دیا نہیں, ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا. اب اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے اسی طرح مسجد اقصی آپ کی لے اڑیں گے, لیکن وہاں لڑائی ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ وہاں پر پیوٹن نے جو خاص طور پر محمود عباس کی حکومت ہے اس کو گرنے نہیں دینا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گر نہیں سکتی, ہو سکتا ہے وہ خاص طور پر پیوٹن کو یا رشیا کو بسا دے کسی طرح, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کا بھی یہاں پر رہنا اقتدار کے اوپر اور زندہ رہنا مسلمانوں کے لیے بڑا ضروری ہے. دعا کرے اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے, کیونکہ اس وقت جو سٹانس اس نے لیا ہوا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا. غم کا ایک بہت بڑا جو پہاڑ ہے مسلمانوں پر ٹوٹ رہا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.